آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ جس کو سوشل میڈیا کا نہیں پتا سمجھو اسے کچھ بھی نہیں پتا. ٹیکنالوجی اس طرح سے ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا ایپس کی اگر بات کی جائے تو مجھے لگتا ہے اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں فونز ہیں اور ان کو پتا ہے فیس بک کیا ہے, ایکس کیا ہے, انہیں پتا ہے کہ انسٹاگرام کیا ہے. اسپیشلی انسٹاگرام کی اگر بات کریں, ٹک ٹاک کی بات کریں, بیگو کی بات کریں, ایسے بہت ساری ایپس ہیں اوور آل جہاں پر لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں. اور اوبیسلی اب لوگ کہتے ہیں اگر اچھا تم انسٹا پہ نہیں ہو تم کیسے نہیں ہو, تو اب ایک طرح سے جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو چکا ہے اور اس کے بغیر آپ کا کہا جا رہا ہے اب آپ نہیں رہ سکتے. بالکل, لیکن اس پہ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے, ایتھیکل یوز آف اپلیکیشنز یا سوشل میڈیا, کیا اس کی تربیت ہو رہی ہے یا کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ایک دن ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا سبین, وہاں پہ میں نے ساتھ میں ٹیبل پہ دیکھا 2 اور لوگ بیٹھے تھے اور وہ صرف اپنے اپنے فون کے سامنے لائیو گئے ہوئے تھے. اچھا میں نے تھوڑا ایکسپلور کیا کہ یہ کیا ہے, مطلب گھنٹہ ہو گیا بات خود ہی بولے جا رہے ہیں, اگر جواب بھی خاص نہیں آ رہا تو یہ ہو کیا رہا ہے. تو مجھے معلوم ہوا کہ بہت سی اپلیکیشنز اب یہ ہوتا ہے کہ آپ لائیو جاتے ہیں اور اس میں آپ کو گفٹس مل رہے ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی خاص ٹاسک دیا جاتا ہے کہ لائیو جا کے ہاں بس باتیں کرنے کے نا. ریلی؟ ہاں, تو میرے لیے بھی اس ایپ پہ ایکٹیو رہنے کے لیے, لائیو جانے کے لیے, ایکٹیو رہنے کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں. ایکٹیو رہنے کے لیے بس آپ ہر وقت لائیو ہیں اس میں, پھر جو آپ کے فینز آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے, وہ کریں تو آپ کو گفٹس ملتے ہیں, آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اب وہ فینز کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اب ذرا کچھ غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ پھر نوجوان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ذرا پیسہ انہوں نے کمانا ہوتا ہے, جسٹیفائڈ بالکل نہیں ہے, لیکن ذرا نوجوان کریں جب انہیں دوسری اپرچونٹی نظر نہیں آتی کوئی. تو آج اسی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے. معروف آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں کنول چیمہ صاحبہ, آج پروگرام میں ہمیں جوائن کریں. کنول صاحبہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. کنول, یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اپلیکیشنز پر ہماری نوجوان نسل اس طریقے سے پیسے کما رہی ہے کہ اخلاقیات کا تو جنازہ نکل گیا وہاں پر. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کتنا ڈیمیجنگ ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو کمانے والے لوگ ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے. جس مارکیٹ میں آپ ہوتے ہیں, ٹک ٹاک جیسی اپلیکیشن یا جو باقی اپلیکیشن, ان کا ایک ٹک ٹاک ایک کریٹر فنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, جتنے آپ کو ویوز ملتے ہیں, جتنی اس کانٹینٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے, اتنا زیادہ آپ اس کو مونیٹائز کر سکتے ہیں. پھر جو یہ آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ جو لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے, جو لائیو سیشنز ہوتے ہیں, اس میں جو ویورز ہوتے ہیں وہ آپ کو ورچوئل گفٹس دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو ورچوئل گفٹس دے سکتے ہیں کائنڈ آف لائک ڈائمنڈز, وہ پھر کنورٹ انٹو ریئل منی. سو ظاہر ہے جب پیسہ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر جس طرح کا کانٹینٹ ویور کو پسند ہے, جس طرح کے کانٹینٹ کی ڈیمانڈ ہے, جس طرح کے کانٹینٹ کی, جیسے ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ ٹی وی پہ وہ کانٹینٹ دکھایا جاتا ہے جس کی ریٹنگ آئے, تو جس طرح کے ڈراماز لوگوں کو پسند ہے اس طرح کی چیز دکھائی جائے گی تاکہ اس کی ریٹنگ آئے. لیکن کنول, ٹی وی پر تو اخلاقیات کا اوبیسلی خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے, ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں وہ اخلاقیات کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی پلیز؟ اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریگولیشن ہے, ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اور وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. ٹی وی جو ہے وہ ایک انسٹنٹ کانٹینٹ پروڈکشن نہیں ہوتی, اٹ گوز تھرو اے پروڈکشن سائیکل, اٹ گوز تھرو ایڈیٹرز, اٹ گوز تھرو پیپل ہو آر میچور. مگر انفارچونیٹلی یہ ایک انسٹنٹینیس, ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا کہ اس میں اب انسٹنٹینیس چیزیں جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہیں, جسے ہم کہتے ہیں انسٹنٹینیس انٹرٹینمنٹ, وہ اب اویلیبل ہے. جو کہ انسٹنٹینیس انٹرٹینمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سارے چیکس اینڈ بیلنسز تھے جو پہلے ایک سائیکل کے تھرو کانٹینٹ گزر کے جاتا تھا, وہ سارے چیکس اینڈ بیلنسز چلے گئے. اب آپ جو ہے وہ دیکھیں, اس طرح کی بھی موویز آئی ہیں جس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اس طرح کا انہوں نے بہت ہی گوری قسم کا کائنڈ آف کانٹینٹ ہو, اگر کہ کسی کا لائیو خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, لائیو آپ کسی کو ٹارچر کر رہے ہیں, مگر کیونکہ اس کانٹینٹ کی ڈیمانڈ ہے تو وہ کانٹینٹ سیل ہو رہا ہے. تو انفارچونیٹلی ہم اس طرح کی ایک سائیکل میں آئے ہوئے کہ جہاں پہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ فوراً سیل ہوگا, اس کے فوراً پیسے بنیں گے. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریگولیشن ڈالنا ضروری ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی آپ بےہودگی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے, اس طرح کی انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ فوراً سیل ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے اس کو فوراً مونیٹائز کیا جا سکتا ہے. اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح کی ریگولیشن ڈالنا, کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز. کنول, اس کے حوالے سے متعدد بار کوششیں بھی ہوئیں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بین کرنا. اب ظاہر ہے بین کرنا تو حل نہیں ہے, اگر ہم بات کر رہے ہیں ریگولیشن کی یا کوشش کی, ظاہر ہے وہ بین صرف اگر کر دیں گے تو وہ حل نہیں ہوگا. آپ کی نظر میں اس کا کیا حل ہے؟ ریگولیشن کس طرح سے ہو کہ وہ اپلیکیشن بھی رہے لیکن وہ ایتھیکل یوز کی طرف بھی ہم جائیں, وہ تربیت والا ایلیمنٹ بھی اس میں ہو کہ بچوں کو بتائیں بھی صحیح کہ اچھا یہ اپلیکیشن تو ہے
لیکن ہمیں پتا ہو کہ اسے یوز کیسے کرنا ہے. اگر کمانا ہی ہے تو اس میں کمانے کے اور بھی 100 طریقے ہو سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ آپ نے ایسا کوئی کانٹینٹ جنریٹ کرنا ہے کہ جو اخلاقی کانٹینٹ نہیں ہے. دیکھیے کمانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں. ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے, آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے تھرو. آپ اچھا کانٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں, ایسا کانٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کو جو اگلے بندے کو کچھ سکھا رہا ہے. وہ لانگ ٹرم کانٹینٹ ہوتا ہے. یہ جو انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ ہے یہ تو شارٹ ٹرم کانٹینٹ ہے جو کہ فوراً آپ کو وہ کر سکتا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی اس طرح کی ریگولیٹری اتھارٹی ہو جو کہ کانٹینٹ کو بعد میں جو کانٹینٹ آتا ہے اس کانٹینٹ کو دیکھیں بین کرنا جو ہے وہ حل نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کو اگر بین کر دیا جائے تو جو اس کی اچھی سائڈ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ, بائی دا وے جب آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از آلسو ڈبل ایج سورڈ, رائٹ. فریڈم آف اسپیچ بھی ہونا چاہیے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا کوئی نہ کوئی لیول ہوتا ہے. آپ کسی کے ریلیجس سینسٹیوٹی کو نہیں جا کے اتنے تو ہیٹ کامنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ان کے اوپر بات کی جاتی ہے تو یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے, جو جس طرح سے سوچتا ہے وہ وہاں پر لکھ سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ ویسے بھی اوور آل ہم دیکھیں تو یہی چل رہا ہوتا ہے. ہاں مگر اس میں کوئی نہ کوئی لمٹ ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. جب ریسسٹ کامنٹس, ڈسکریمنیٹری کامنٹس, ریلیجیسلی انسینسٹیو کامنٹس. کنول لیکن یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا, یہ تو شاید اس کانٹینٹ کے لیے جو کہ پوسٹ ہو جائے, پوسٹ پہ ہم جائیں گے نا کہ کانٹینٹ کے بعد کس طرح ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, رپورٹ کیسے کیا جا رہا ہے. وین اٹ کمس ٹو لائیو, جب آپ لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں یعنی آپ لائیو جا رہے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کے تھرو, اس وقت تو ظاہر ہے ریگولیشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو آج ہم جس موضوع کی بات کریں وہ یہی ہے کہ جس طرح سے نوجوان ان اپلیکیشنز پر لائیو جا کر وہ تمام کام کر رہے ہیں جو کہ انہیں کہا جاتا ہے آپ یہ کریں, آپ کو ہم ورچوئل گفٹس دیں گے, جو کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ پھر آپ کے ریئل منی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس سے کیسے روکا جائے نوجوانوں کو؟ آئی تھنک اس میں جو اس سے پہلے روکنا از ناٹ پاسبل میرے خیال میں ابھی تک, انلیس آپ کو اس طرح کے اے آئی سسٹم ڈیولپ کر لیں جو کہ لائیو ویڈیوز کو دیکھ کے یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ اس لائیو ویڈیو میں جو کانٹینٹ ہے وہ ان اپروپریٹ ہے. میرا خیال بہت اچھا کامنٹ ریز کیا آپ نے. یہ جب ہم بات بھی کرتے ہیں کہ ابھی اے آئی کا دور ہے اور ظاہر آپ اس میں بڑا اچھی رائے بھی رکھتی ہیں, اے آئی کے تھرو ایسے کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرنا تو پھر آسان ہوگا, پھر ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں ابھی اے آئی isn't there yet کہ وہ لائیو کانٹینٹ کو اسکروٹنائز کر کے یہ بتا سکتے کہ کون سا کانٹینٹ جو ہے, بٹ ان دا فیوچر اٹ ول بی, اور اس طرح کی اے آئی ڈیولپ کی جا سکتی ہے. بٹ آئی تھنک اس وقت جو فوری طور پہ اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ لائیو کانٹینٹ بھی جو آئے یا جو بھی کانٹینٹ آئے, کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جو پوسٹ کانٹینٹ جب وہ ہو بھی چکا ہو تب بھی دیکھ سکے, رینڈملی کانٹینٹ کو اسکروٹنائز کر سکے. اور اگر اس طرح کا کانٹینٹ ملتا ہے جو کہ انتہائی بےہودہ کانٹینٹ ہے یا اخلاقیات سے ہٹ کے کانٹینٹ ہے, تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے, کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لا بنایا جائے. سائبر لا ہونا چاہیے کہ اس طرح کا کانٹینٹ آ سکتا ہے, اس طرح کا کانٹینٹ نہیں آ سکتا, اور اگر اس طرح کا کانٹینٹ آتا ہے, آڈٹ ہوتا ہے, پکڑا جاتا ہے, تو پھر اس کی ایگزامپل بنائی جائے کہ دس واز دا کائنڈ آف تھنگ دیٹ واز. اور کنول obviously یہ چیز گھر سے بھی شروع ہوتی ہے کہ گھر والے کیسی تربیت کریں نوجوانوں کی, اور ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے. جب تک اے آئی کا کوئی ایسا ٹول ڈیولپ ہوتا ہے یا پھر اس طرح سے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی سامنے آتی ہے, آئی بلیو کہ گھر والوں کا رول, رسپانسبلٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ بچوں کو فون لے کر دے دیا. اب تو میں کہوں گی کہ انڈر 18 کے پاس بھی فون ہوتا ہے, اب بچہ ابھی بولنا سیکھتا ہے اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, تو obviously اس کو سارے ٹولز ایکسپلور کرنے آتے ہیں ڈفرنٹ ایپس کے, تو وہاں پر گھر والوں کی ذمہ داری تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. دیکھیے اب تو اس طرح کے ہمارے پاس ایگزامپلز آ گئی ہیں, بہت سارے کمپنیز نے پیرنٹل کنٹرولز لانچ کر دیے ہیں. مائکروسافٹ کے پاس پیرنٹل کنٹرول ہے, جو آئی فون ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے, فار ایگزامپل میرے بچے ہیں, ان کو میں یوز کرتی ہوں, آل دوز فیملی ویوئنگ, پیرنٹل کنٹرولز, ایسے بہت سارے ٹولز ہیں جس پہ آپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی مانیٹر کر سکتے ہیں, ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح کا کانٹینٹ وہ ویو کر سکتے ہیں, کس طرح کا کانٹینٹ وہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, یو کین کنٹرول دیٹ. مگر انفارچونیٹلی ہماری عوام میں, ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ پڑھے لکھے ہیں, ان کے ماں باپ اتنے پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں کہ وہ یہ مانیٹر کر سکیں کہ ان کے بچوں کی آن لائن ایکٹیویٹی کیا ہے. نہ وہ اتنے ٹیک سیوی ہیں ہمارے ماں باپ, نیکسٹ جو اس جنریشن کے ماں باپ اتنے ٹیک سیوی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تربیت ضرور دے سکتے ہیں, اچھی تربیت دے سکتے ہیں, ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ کتنا, مطلب وہ ایک سولوشن نہیں ہے نا, کیونکہ اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ اچھا یہ تربیت دیں. اب جو ہمارے اس وقت کے نوجوان ہیں وہ ہے,
इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेशन, मेरे ख्याल में रेगुलेशन के थ्रू ही किया जा सकता है, कोई ना कोई इसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे कंटेंट की कि जो कि अखलाकियात से गिर के कंटेंट है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उस कंटेंट पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे टीवी किया जाता है। ये बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा कमल, अब एक लास्ट पॉइंट, वो नौजवान जो ये राय रखते हैं कि चूंकि जी हमने कमाना है, हमारे पास तो और कोई जरिया नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि क्या और एवेन्यूज हैं जो किसी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने एफिलिएट मार्केटिंग की बात भी की, आपने कहा प्रोडक्ट्स सेल किए जा सकते हैं, बहुत सी और ऑप्शंस हैं। प्लीज़ डू गाइड जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कि ये वो तरीके जिससे आप कमा सकते हैं और इसमें कोई ऐसा काम भी नहीं है कि जिसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कोई गैर अखलाकी काम कर रहे हैं। देखिए, आप अच्छा कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स का अपना एक क्रिएटर फंड होता है, ठीक है, उसमें आप अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आजकल बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करें। जी कमल, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।